الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ انعام آیت نمبر 7 ہے۔ ارشاد باری تعالی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور اگر ہم آپ پر نازل کرتے کتاباً فی قرطاس، کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، مس کر کے دیکھ بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو کافر لوگ ہیں وہ ضرور یہ کہتے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو بس جادو ہے، یہ کچھ نہیں مگر سحر مبین، کھلا ہوا جادو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے دین اسلام رکھا، حق کا راستہ ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دیں، وہاں انہوں نے کئی مطالبے بھی کیے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جیسے اللہ رب العالمین ان کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور اس آیت کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی امیہ اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام رکھا، حق کا راستہ رکھا، اس کو حق بات کی تبلیغ کی، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو میری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں سے کوئی لکھی لکھائی کتاب لے آئے جس میں میرا نام لکھا ہوا ہو اور میرے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہو کہ میں اس کی تصدیق کروں، تو میں پھر بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن عجیب اتفاق کہ بعد میں یہ شخص ایمان قبول کر لیا اس نے، اور بڑا پکا مضبوط ایمان، اور پھر غزوہ طائف میں یہ شخص شہید بھی ہوا۔ غزوہ طائف میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا اور وہاں یہ شہید بھی ہوا۔ تو یہ کئی مطالبے کرتے، دیکھو جی اگر آپ نبی ہیں تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو ہم تصدیق کرتا اس بات کی کہ تم واقعی نبی ہو۔ کبھی کہتے تمہارا ایک گھر ہونا چاہیے تھا جو سونے کا بنا ہونا چاہیے تھا، وہ گولڈ ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ واقعی آپ نبی ہیں۔ کبھی کوئی مطالبہ، سارے بس ایسے مطالبے، وہ سمجھتے تھے کہ نبوت ایسی چیز ہے یا اللہ ان کی مرضی کے مطابق اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے زیادہ معجزے انہوں نے دیکھے،
قرآن پاک بذات خود بہت بڑا معجزہ ہے، جس کے مقابلے میں وہ ایک آیت لانے سے بھی عاجز آ گئے، اور وہ بڑی بے عزتی محسوس کرتے تھے کہ ہم اس کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لا سکے۔ کتنے ہی معجزے تھے انہوں نے دیکھے۔ ابو جہل نے بھی دیکھا کہ گو اس کی موئی ہوئی گو جو مری ہوئی گو تھی، اس نے اشعار پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، گواہی دی۔ کنکریاں بول پڑی، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ کتنے ہی زیادہ معجزے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور یہ بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تمہاری طرف کوئی آسمان سے لکھی لکھائی کتاب کاغذ کے اوپر آتی تو ہم سمجھتے۔ قرآن پاک تو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، پھر آپ نے اسے لکھوایا ہے۔ آپ پر نازل ہوتا، آپ ساتھ ساتھ لکھواتے جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے قلب پر نازل ہوتا ہے، اس کی ہم کیا پتہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی آسمان سے لکھی لکھائی کتاب آتی ورقوں کے اوپر، صفحات کے اوپر، اور ہم دیکھتے کہ وہ آ رہی ہے، تو ہم پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی یہ کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ جب کوئی قوم ہٹ درمی پہ اور ضد اور عناد پہ اتر آتی ہے تو پھر وہ ان کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہٹ درمی پر اتر آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو وہاں کے یہودی جو تھے وہ ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ پتہ انہیں تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن انہیں ضد یہ تھی کہ آپ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، لہذا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، بنی اسرائیل سے نہیں آئے۔ یہ میرے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصلی شکل میں موجود ہے۔ علماء نے، اہل علم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، کوئی شک و شبہ نہیں۔ لوگ خواہ مخواہ شک میں پڑ جاتے ہیں، علم نہیں ہوتا، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ورنہ اسلام روز روشن کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہم کیوں نہیں اسلام کی طرف آتے؟ ہم نے تو اقرار بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ یہ اقرار ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ہم اپنے وعدوں پر کیوں نہیں پورا اتر رہے؟ کیا نماز پڑھنے میں بھی کسی کو اختلاف ہے؟ 5 وقت کی نماز میں تو اختلاف نہیں، لیکن کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں؟ ابھی پیچھے رمضان گزرا، کتنے ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اسلام پر عمل کر رہے؟ یہ عملی طور پر تو یہ ایک قسم کا انکار ہی سمجھا جائے گا۔ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل ہمارا ثابت کر رہا ہے
کہ ہماری مسلمانی کیسی ہے۔ اسلام تو یہ تھا کہ ایمان ہماری زبان سے نیچے دل تک اتر جاتا اور ہم دل و جان اسلام پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ اسلام ہے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان میں بہت کم ایمان لانے والے ہیں، یہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جاتی تو پھر بھی یہ کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب فرشتے آ جاتے ہیں یہ اتنی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اتنے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں، جب کوئی قوم کوئی معجزہ مانگتی ہے تو پھر اسلام قبول نہیں کرتی تو پھر تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔